بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ماہ مہمان ہمیں عطا کیا تھا۔ اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آج 26 رمضان المبارک ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور شب قدر کی عبادت عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے میں اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ رمضان میں آدمی کھانے پینے سے بچتا ہے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، لیکن بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، زبان سے غلطی ہو جاتی ہے، لغو بات ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کی خطاؤں کی زکوٰۃ ہے، اور اسی کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے دو فائدے ہیں: طہرۃ للصائم من الرفث واللغو وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ داروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر غریبوں کے لیے یہ کھانا ہے۔ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان خود کھا کے خوش نہیں ہوتا، مسلمان دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ سے فرمایا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو صحابہ نے فرمایا کتنا خرچ کریں؟ حضور نے فرمایا قل العفو، ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے اس سب کو خرچ کر ڈالو، اور اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد میں وہ سب کا سب سامان دے ڈالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات میں ہے، حضرت عیسیٰ اپنے حواریین میں اور اپنے مریدین میں اور اپنے چاہنے والوں میں ارشاد فرماتے تھے، اور ان کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے، فرماتے تھے اپنا مال زمین پہ جمع مت کرو۔ جو مال زمین پہ جمع ہوتا ہے اس میں چوری کا ڈر ہوتا ہے، جو مال زمین پہ جمع ہوتا ہے اس میں ڈاکہ پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، اور جو مال زمین پہ جمع ہوتا ہے اس سے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ اپنا مال آسمانوں میں جمع کرو، جہاں نہ چوری ہونے کا ڈر ہے، نہ ڈاکہ پڑنے کا ڈر ہے، اور نہ مال کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات میں ہیں، آپ فرماتے تھے جہاں مال رہے گا وہاں دل رہے گا، زمین میں مال رہے گا دل زمین پہ رہے گا، آسمانوں میں اپنے مال کو جمع کرو تو تمہارا دل آسمانوں میں رہے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ تم دوسروں کو خوش کر کے خوش ہو جاؤ، دوسروں کو کھلا کے خوش ہو جاؤ۔ عید کے موقع پہ اللہ کے رسول ساقی کوثر شفیع المذنبین، عید کے دن آپ اپنے دولت کدے سے نکلے، پورا مدینہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ معصوم بچے نئے کپڑوں میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ حضور کا گزر ایک راستے سے ہوا، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نئے کپڑوں میں اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے، اور آپ اس بچے کے قریب گئے اور آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا، اس بچے سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم نہیں کھیل رہے ہو اور تم عید کی خوشیاں نہیں منا رہے؟ تو اس بچے نے رو کے فرمایا، میرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور میرے اس سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اسے اپنے گھر واپس لے گئے، اور اماں جان حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اس بچے کو کپڑے پہناؤ اور اسے نہلاؤ اور اس کی آنکھوں میں سرما لگاؤ اور اسے خوشبو لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اماں جان حضرت عائشہ نے اسے نہلایا، اسے کپڑے پہنایا، پھر رسول اللہ نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے اور ارشاد فرمایا، بیٹے تم کہہ رہے تھے تمہارے باپ نہیں ہیں اور تمہاری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تمہارے باپ، عائشہ تمہاری ماں، حسن حسین تمہارے بھائی، فاطمہ تمہاری بہن۔ وہ بچہ خوش ہوا، کہنے لگا آپ سے اچھا باپ کس کا ہو سکتا ہے، عائشہ سے اچھی ماں کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر حضور نے اس بچے کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا، آپ خوش ہو گئے۔ خوشی اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرو، خوشی یہ نہیں کہ ہم خود خوش ہو جائیں، کھا کے خوش ہو جائیں، پہن کے خوش ہو جائیں، خرید کے خوش ہو جائیں۔ خوشی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کر کے خوش ہو جائیں۔ رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے روزوں کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، روزوں کی خطائیں معاف ہو جائیں گی،
اور دوسرے غریب لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور صدقہ فطر اسی لیے ہے کہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے، یتیم جس کا باپ نہیں ہے ان کی عید ہو جائے، بیوہ جن کے شوہر نہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ علماء نے لکھا صدقہ فطر اس پہ واجب ہے جس کے پاس اپنی اصلی ضرورت کے علاوہ اتنا سامان سلگ رکھا ہوا ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو گے تو یہ زکوٰۃ ہوگی، روزوں کی زکوٰۃ ہوگی، مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرو گے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، اس لیے اس کو عید سے پہلے ادا کرنا۔ کتنا ہے صدقہ فطر؟ گیہوں دے سکتے ہیں آپ، 2.25 کلو گیہوں دے سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں، اور مالدار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دیا، روزی دی، رزق دیا ہے تو کھجور سے صدقہ فطر ادا کریں، کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں۔ کرناٹک کے علماء نے گندم سے جو صدقہ فطر نکالا ہے اس کی قیمت وہ تقریباً 70 روپے ہے، اور جو سے جو قیمت نکالی ہے وہ 300 روپے، اور کھجور سے جو قیمت نکالی ہے وہ 500 روپے ہے، اور کشمش سے جو قیمت نکالی ہے ایک آدمی کا صدقہ فطر وہ 1000 روپے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کشمش سے صدقہ فطر ادا کرے یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سن 2 ہجری میں صدقہ فطر واجب ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یا تو کھجور سے صدقہ فطر ادا کیا ہے یا آپ نے کشمش سے صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ جو نہیں دے سکتے، غریب ہیں، خستہ حال ہیں، اور جن پہ حال میں صدقہ فطر واجب ہوا تو وہ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کریں جس کی قیمت 70 روپے، 2.25 کلو گیہوں ہو رہا ہے۔ صدقہ فطر ادا کریں۔ کس کو دیں صدقہ فطر؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ فطر دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ فطر ادا کریں، محلے میں غریب ہیں ان کو صدقہ فطر ادا کریں، یا پھر مدارس میں صدقہ فطر جمع کریں اور مدارس کے بچوں کو صدقہ فطر ادا کریں۔ عید اس کے لیے ہے جو دوسروں کو خوش کرے۔ آئیے ہم سب مل کے عہد کریں کہ یہ عید ہوگی جس میں ہم دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہمارے روزوں کو قبول کرے، تراویح کو قبول کرے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول کرے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا رمضان اور جہنم سے آزادی کا رمضان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔